محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات جب میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی بستر کی دوسری جانب لیٹ گئی۔ میں حیرت زدہ تھی تو میری ساس مسکرا کر کہنے لگی، ہمارے ہاں یہ رواج، شادی کی پہلی رات دلہن ساس کے ساتھ سوتی ہے۔ میں خاموش رہی، لباس بدل کر لیٹ گئی۔ صبح شور سے آنکھ کھلی تو دیکھا میری ساس میرے بستر پر مردہ حالت میں۔ شادی کی پہلی رات میں اپنے شوہر کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ ہر دلہن کی طرح میرے دل میں بھی کئی طرح کے ارمان تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی کی رات میرے لیے کتنے امتحان لے کر آ رہی ہے۔ چند لمحہ بعد اچانک دروازہ کھلا اور میری ساس اندر آ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس پہر وہ آئیں گی۔ وہ مسکرائیں اور بستر کے دوسری طرف لیٹ گئیں۔ میں حیرت سے ان کی حرکت ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ لیٹ کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، بہو، ہمارے ہاں رواج ہے، پہلی رات دلہن ساس کے ساتھ سوتی ہے، تم برا نہیں ماننا، لیکن ہم اپنے رسم و رواج تبدیل نہیں کر سکتے۔ میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، جو پشت کیے آنکھیں موند چکی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان سے پوچھوں، یہ کون سا رواج ہے جو میں نہیں جانتی؟ شادی سے پہلے اس رواج کے بارے میں آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہر لڑکی کی طرح آج کے لیے میرے دل میں کئی طرح کے ارمان تھے۔ ایسے کیسے وہ میری خوشیوں کو آگ لگا سکتی تھی؟ مگر میں خاموش رہی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں نے ایک لفظ بھی بولا، ساری زندگی کے لیے میں بری بن جاؤں گی۔ بہتر ہے کہ اس وقت خاموش ہو جاؤں۔ چپ چاپ میں نے لباس بدلا اور اس عورت کے ساتھ لیٹ گئی جسے میں اپنی ماں کہہ کر پکارنے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر مجھے اس کی سانسیں بے ترتیب لگ رہی تھیں، کبھی تیز، کبھی بالکل خاموش۔ میں سمجھی شاید نیند گہری ہے۔ صبح اچانک شور سے آنکھ کھلی۔ کمرہ لوگوں سے بھرا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میری ساس میرے بستر پر مردہ تھی۔ میں حیرت سے ان کے وجود کو دیکھ رہی تھی، جو رات تک سانسیں لے رہا تھا اور اب بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں صرف مجھ پر تھیں، کیونکہ اس کمرے میں ہی ان کے ساتھ آخری زندہ انسان میں ہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شادی میں صرف 4 دن رہ گئے تھے۔ گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ کوئی اپنی تیاری میں لگا ہوا تھا، کوئی اپنی ناراضگی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میں صرف اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ اگلے گھر جا کر مجھے اپنا آپ کس طرح سے ظاہر کرنا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں کئی طرح کے خوف بیٹھے ہوئے تھے۔ کہیں میری ساس ظالم نہ ہو، کہیں نند اڑیل نہ ہو، اور شوہر کا سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ شادی لو میرج نہیں تھی، بلکہ گھر والوں کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم سم تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میری ایک کزن اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں فوراً ہی مسکرا اٹھی تھی۔ وہ میرے آگے ایک لفافہ رکھتے ہوئے بولی، آپ کے سسرال سے آیا ہے، تائی امی کہہ رہی ہیں آپ تک پہنچا دوں، اور ہاں، آپ جلدی سے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے باہر آ جائیں، ہم لڑکیاں ڈھولک پر بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا شور شرابہ کریں گے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی تھی۔ میرا دل مزید دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے لفافہ اٹھایا تو اس میں پیسے تھے۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی۔ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں کافی نوٹ رکھے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک خط بھی تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ خط کو اٹھا لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس خط کو کھولا، میرا دل لمحہ بھر کے لیے دھڑک اٹھا تھا۔ اس خط کے پہلے الفاظ پر ہی میرے شوہر کا نام لکھا تھا، میں معین آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا فون نمبر میرے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ لفافہ بھیج کر آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں۔
ہر لڑکی کی طرح آپ کے دل میں بھی کئی طرح کے سوال ہوں گے کہ آپ میرے ساتھ خوش رہ پائیں گی یا نہیں۔ میں اس حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ پیسے میں نے آپ کو حق مہر کے طور پر دیے ہیں۔ جو حق مہر ہمارے درمیان طے ہوا ہے میں آپ کو نکاح سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ مجھ پر بالکل بھی شک نہ کریں۔ میں زیادہ کھاتا کماتا نہیں ہوں، مگر ہاں اتنا ضرور کماتا ہوں کہ آپ کی ہر ضروریات پوری کروں۔ یہ پیسے بھیجنے کا مطلب صرف اور صرف آپ کو اعتماد میں لینا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ مجھے امی کے منہ سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے پارلر میں تیار ہونا چاہتی ہیں۔ ہمارے گھرانے ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ آپ کا بل میں ادا کر دوں، لیکن ہاں حق مہر کی رقم دے کر آپ کی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے کہیں سے بھی تیار ہو جائیں۔ آپ کا ہونے والا شوہر معین۔ جبکہ میرا پورا ہاتھ کپ کپا اٹھا تھا، میں نے بے اختیار خط کو نیچے رکھ دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی امی سے اچھے پارلر کی خواہش کی تھی، اور شاید امی نے باتوں ہی باتوں میں میری ساس کے کان کھڑے کر دیے تھے، جو اپنے بیٹے کو بتا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ جو انسان مجھے لے کر اتنا سوچتا ہے، آگے جا کر وہ میرا کتنا خیال رکھے گا۔ میں نے فوراً ہی نوٹ نکال کر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیے تھے۔ دھیرے دھیرے میرے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں خاموشی سے ان پیسوں کو الماری میں رکھ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے نیچے چلی گئی تھی۔ ڈھولک پر تمام لڑکیاں بیٹھ کر شور شرابے میں مصروف تھیں۔ میں بھی ان کے درمیان جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ سب اور جوش سے ڈھولک بجانے لگ گئی تھیں۔ میری امی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، شاید انہیں اس خط کا اور پیسوں کا علم تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلا لیا تھا۔ کافی مہمان تھے، اس لیے نظر بچا کر میں اماں کے پاس جا پہنچی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ میرے قریب آئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا شوہر کافی مالدار ہے۔ میں حیران ہوں کہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر ادا کر دیا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، آپ نے خط پڑھا ہے؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا۔ چند لمحے میں خاموش رہی تھی اور امی کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میری ساس کے سامنے میری خواہش کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان باتوں سے ایک بات صاف ہے، میری ساس ہماری زندگی میں حد سے زیادہ دخل دے گی۔ جبکہ میری امی میری بات سن کر بولی، مجھے نہیں لگتا۔ وہ عورت کافی خاموش طبیعت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی پریشانی میں رہتی ہے۔ شاید اس نے خود نہیں بتایا ہو، بلکہ تمہارے ہونے والے شوہر نے تمہاری ساس سے پوچھا ہو۔ تمہاری ساس کا کردار اپنے گھر میں محض ایک ماں کہلانے کے والا ہی ہے، اس کی حیثیت زیادہ نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل عجیب سا ہوا تھا۔ جہاں ایک عورت کی عزت نہیں کی جاتی، کیا مجھے وہاں شادی کرنی چاہیے تھی؟ فی الحال میں نے ایسی کوئی الٹی بات نہیں کی تھی۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ پیسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر شادی سے پہلے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں۔ بے شک وہ پیسے تمہارے ہیں، لیکن تمہارے شوہر کے علم میں ہونا چاہیے کہ تم نے کہاں کہاں خرچ کیے، اور ان میک اپ وغیرہ پر فضول پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا سے میں نے بات کی ہے، وہ تمہارا میک اپ اچھی جگہ سے ہی کروائیں گے۔ امی کی بات سن کر میرے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ شادی میرے لیے بہت خوشیاں لا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک اچھا ساتھی میری زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے تھے۔
شادی میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو سامنے ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ امی، بابا مجھے منع کرتے تھے کہ کبھی بھی انجان نمبر نہیں اٹھانا چاہیے، یہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن شادی کا موقع تھا، اس درمیان فون آنے ہی تھے۔ میں نے چپ چاپ فون ریسیو کر لیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز گونجی تھی، کیسی ہو بہو؟ امید کرتی ہوں تمہاری طبیعت وغیرہ ٹھیک ہوگی۔ حق مہر کے پیسے مل گئے ہیں تمہیں؟ ان کی آواز سن کر میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ یہ نمبر میری ساس کا تھا۔ میں نے دوبارہ نمبر غور سے دیکھا، لیکن انہوں نے کسی دوسرے نمبر سے فون کیا تھا۔ میں فوراً سے بولی، السلام علیکم امی، آپ کیسی ہیں؟ وہ بولی، ارے ابھی امی کیوں بول رہی ہو؟ ابھی میں تمہاری آنٹی ہوں، جب نکاح ہو جائے گا تب امی بولنا۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کا اچانک سے ٹوک دینا مجھے بہت عجیب سا محسوس کروا رہا تھا۔ وہ مزید بولی، بتاؤ حق مہر کے پیسے مل گئے تمہیں؟ میں ہچکچا کر بولی، جی جی مل چکے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھیجنے نہیں چاہیے تھے، جب نکاح ہو جاتا تب بھیج دیتے۔ میری ساس فوراً سے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹا، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، اگر لڑکی کوئی خواہش کرے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اب تمہارے ماں باپ تمہاری اس خواہش کو پورا نہیں کر رہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا۔ اب جو پیسے تمہیں ملے ہیں آرام سے اس سے اپنا میک اپ وغیرہ کرواؤ، اور ہاں اگر کوئی قیمتی سامان خریدنا ہے مجھے بتا دینا، میں لے لوں گی اور بری میں رکھ دوں گی، صحیح ہے؟ جب کہ میں جی بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مزید بولی، اور میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں چونک گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ فون میری ساس نے نہیں بلکہ میرے ہونے والے شوہر نے ہی کروایا ہے۔ میں ہچکچا کر بولی، جی جی اچھے لگتے ہیں، کافی سمجھنے والے انسان ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا کہکا لگا کر بولی، جب گھر آؤ گی تب اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا انسان ہے۔ ان کا لہجہ لمحے بھر کے لیے مجھے طنز بھرا لگا تھا۔ میں کچھ کہتی، اسی پر فون کٹ گیا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، خدا حافظ نہیں کہا گیا تھا، اتنی جلدی انہوں نے فون بند کیوں کر دیا؟ میں نے دوبارہ فون لگایا تھا، لیکن اب دوسری طرف سے فون بند جا رہا تھا۔ مجھے ذرا بے چینی ہوئی تھی، یعنی یہ میرے شوہر نے ہی کروایا تھا، اور جب انہوں نے تنزیہ بات کی تو انہوں نے فون کاٹ دیا، یعنی واقعی ہی ان کی ماں کی اہمیت ان کے گھر میں صفر ہے۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ جس گھر میں ماں کی اہمیت نہیں، اس گھر میں میری کیا اہمیت ہوگی؟ سوچ سوچ کر میرا حال برا ہو رہا تھا۔ دل کیا جا کر امی کو بتاؤں، لیکن شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ اگر 2 دن کے درمیان کوئی بدمزگی ہوتی تو رشتہ ختم ہو سکتا تھا۔ میں اپنی شادی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن بھی بیت گئے تھے۔ آج میری بارات تھی۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ کوئی کسی تیاری میں لگا ہوا تھا، کوئی کسی تیاری میں مصروف تھا۔ دوپہر کے 12 بجے مجھے سامان کے ساتھ گھر سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ جس وقت میں نے اپنے گھر سے پارلر کے لیے قدم باہر نکالا تھا، اس وقت میں شدت سے روئی تھی، اتنی شدت سے کہ تمام لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک انجان گھر کی فرد بننے والی ہوں۔ میرا اپنے گھر سے رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، یہی حال میرا بھی تھا۔ میں اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک بیٹی کا اپنے باپ سے جدا ہونا آسان نہیں ہوتا۔ گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد بھی میری نظریں میرے گھر پر ہی لگی ہوئی تھی۔ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا نظریں ہٹانے کا۔
آج یہ گھر مجھے سب سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ کچھ وقت پہلے میں اس گھر سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، گھومنے جانا چاہتی تھی، کسی کے گھر رکنے جانا چاہتی تھی، مگر آج یہ گھر مجھے میرا سب کچھ لگ رہا تھا۔ میرا بچپن، میری جوانی سب اسی آنگن میں گزری تھی، اور آج میں اس آنگن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہی تھی۔ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی، مگر دل پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم لوگ پارلر پہنچ گئے تھے۔ سامان لے کر میں اندر پہنچی تو مجھے فوراً ہی مین کمرے میں لے گئے تھے۔ میں تھوڑا سا حیران پریشان ہوئی تھی کہ آخر مجھے اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ چار لڑکیاں میرے ہاتھ پاؤں تھیں، کیئر کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اب میں تھوڑا پریشان ہو کر بولی، میں نے ان چیزوں کو اپنے میک اپ میں ایڈ نہیں کیا ہوا، یہ رہنے دیجیے، میں اس کے چارجز پے نہیں کروں گی۔ جبکہ ایک لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ہسبینڈ پہلے ہی تمام پیسے ادا کر چکے ہیں، آپ صرف اور صرف ٹریٹمنٹ لیجیے۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے سسرال والوں کو اس پارلر کا بالکل نہیں بتایا تھا، پھر انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، انہوں نے میرا میک اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میرا لباس سنوارتی، کبھی میرے بالوں کو دیکھتی۔ وہ لوگ مجھے اس طرح تیار کر رہی تھی جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں۔ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ میرے سسرال والے امیر لوگ ہیں، لیکن ان کی اتنی بات ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات 8 بجے تک لوگوں نے مجھے بہت ہی خوبصورتی سے سجا دیا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے لیے پور تیار ہوئی تھی۔ ارادہ اب گھر فون کرنے کا تھا، مگر اچانک باہر کی ایک لڑکی آئی تھی اور ادب سے سر جھکا کر بولی، میڈم آپ کی گاڑی آ گئی ہے، باہر انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوئی تھی، بھلا مجھے اس وقت کون لینے آ گیا؟ میں ابھی موبائل اٹھاتی، اسی پر میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے کال یس کی تو دوسری طرف میری ساس تھی۔ میں ابھی سلام کرتی، وہ فوراً سے بولی، بیٹا گاڑی بھیج دی ہے، آپ اس میں بیٹھ کر ہال میں آ جائیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہی گھر آ رہی ہیں۔ جبکہ میں ہاں بول کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں اپنا لہنگا سنبھال کر باہر آئی تھی تو اگلا لمحہ مزید حیران کر دینے والا تھا۔ اتنی حسین گاڑی میرے ذہن و گمان میں بھی نہ تھی۔ میں چپ چاپ جا کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور مجھے سیدھا میرج ہال لے آیا تھا۔ دروازے پر ہی امی بابا میرے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی تھی، جبکہ میری امی میرا لہنگا سنبھال کر بولی، تمہارے سسرال والے بہت امیر ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے درمیانے ہوں گے، لیکن ان کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ حال کی ٹائمنگ کافی بڑھا دی گئی ہے، پیسے بھی کم کیے گئے ہیں، اور تمام نظام اس طرح سے سنبھالا جا رہا ہے جیسے کسی بڑی ہستی کی شادی ہو۔ جبکہ میں کچھ بھی بول نہیں پائی تھی۔ ہم سب کو سانپ سونگھ گیا تھا کہ میں برائڈل روم میں بیٹھی اب اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح یہ لمحہ میرے لیے بھی بہت ہی ایموشنل تھا۔ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی یاد آ رہی تھی، ماں باپ کے ساتھ وہ خوشیاں، ماں باپ کے ساتھ وہ غم جو ہم نے ایک ساتھ بانٹے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میری ایک کزن آئی تھی اور اس نے مجھے خوش ہوتے ہوئے اطلاع دی تھی، دولہے بھائی آ گئے ہیں، بارات آ چکی ہے، باہر شور شرابہ ہو رہا ہے۔ جبکہ میں اپنے دل کو تھام چکی تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا اور امی بھی آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں فوراً سے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ میرے بابا میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تمہارے نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ میری بیٹی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، تم میرا غرور ہو، میری زندگی کا کل سرمایہ ہو۔ اگر وہاں کبھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تم نے شادی کر کے غلطی کی ہے، تم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو، تو یاد رکھنا تمہارے باپ کے گھر کا دروازہ
ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا، لیکن ہاں، تبھی بھی کسی بحث میں جیتنے کی کوشش نہیں کرنا، ہمیشہ ہار جانا۔ رشتوں میں مقابلہ نہیں کیا جاتا، رشتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میں غلط ساتھ نہیں دوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ بابا بالکل ٹھیک بول رہے تھے۔ انسان کی شادی اگر کسی غلط انسان سے ہو جائے تو اس کی زندگی وہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کو چاہیے اس غلط انسان کو چھوڑ کر اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ کچھ بھی دیر کے بعد مولوی صاحب گواہ اور میری ساس آئی تھی۔ ان کے کچھ رشتہ دار بھی قریب قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے۔ جیسے جیسے وہ نکاح کے کلمات دہرا رہے تھے، میری حالت خراب تر ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی، اتنی شدت سے کہ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ ابھی اس رشتے کو ختم کر دوں، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں، سب کچھ چھوڑ دوں، میں اپنا گھر نہ چھوڑوں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ شادی ہونی تھی اور ہو کر ہی رہنی تھی۔ میں نے سر جھکا کر قبول ہے بول کر اپنی تمام تر زندگی ایک ایسے انسان کے سپرد کی تھی جسے آج تک میں حقیقی زندگی میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی، نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن ہزار کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، مولوی صاحب چلے گئے تھے۔ کمرے میں صرف میری ساس اور امی تھیں۔ میری ساس اچانک میری ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا بہن آپ نکاح میں شامل ہوں، مجھے اپنی بہو سے کچھ بات کرنی ہے۔ میری امی جو میرا ہاتھ تھام کر رو رہی تھی، انہوں نے حیرت سے میری ساس کو دیکھا، مگر میرے ہلکے سے ہاتھ کو دبانے پر وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ میری ماں کے جاتے ہی میری ساس میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل چاند کا ٹکڑا، ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی چاند زمین پر اترا ہو۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ کہنے کو میرے شوہر کی ماں تھی، مگر اپنے آپ کو انہوں نے اتنا بنا کر رکھا ہوا تھا، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک 26 سالہ مرد کی ماں ہے۔ چند لمحے بعد وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، معین بہت اچھا انسان ہے، لیکن کبھی بھی اگر تم اس کے خلاف جانے کی کوشش کرو گی، وہ لمحہ لگائے گا تمہاری پوری زندگی برباد کرنے میں۔ وہ بہت اچھا ہے، جن سے محبت کرتا ہے ان پر اپنی جان نثار کر دیتا ہے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس کے خلاف ہے تو وہ انہیں ایک ایسی جگہ مارتا ہے جہاں پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تمہیں وہ بہت چاہتا ہے، اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہنا۔ میں ایک عورت ہوں، تم بھی ایک عورت ہو، اس لیے میں تمہیں صلاح دوں گی کہ کبھی تمہیں اپنے شوہر پر شک ہو، کبھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو تم خاموش رہنا۔ تمہارے ساتھ معین کبھی کچھ برا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی کچھ برا ہونے دے گا، اس لیے تم اپنی زندگی کو خوش ہو کر جینا اور اسے خوش رکھنا، تم مطمئن رہو گی۔ ان کی بات سن کر میں اب خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سب ٹھیک ہے نا؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، بس میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو، جو انسان معصوم نظر آتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ بس سمجھنے والا سمجھدار ہو، میں تم سے ہمدردی کر رہی ہوں، تم بہت اچھی اور نیک لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی تھی اور ڈریسنگ روم سے چلی گئی تھی، جبکہ میں عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ آخر وہ کیا بول کر گئی تھی؟
کیا مجھے میرے شوہر سے خطرہ تھا؟ کیا وہ معصوم نظر آنے کی اداکاری کرتے تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ شاید میری ساس اس شادی سے خوش نہیں تھی، لیکن ان کا انداز میرے ساتھ ہمیشہ نرم رہا تھا۔ وہ مجھے بالکل ایک چھوٹی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، لیکن آج انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تھیں وہ مجھے بہت ہی عجیب بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات 1 بجے کے درمیان میری رخصتی ہوئی تھی اور میں اپنے خاندان کو، اپنے آبائی گھر کو خیر آباد کہہ کر اپنے شوہر کے ہمراہ اس کے گھر روانہ ہو گئی تھی۔ میرا استقبال بہت ہی شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ انار جلائے گئے تھے، پٹاخے جلائے گئے تھے، آتش بازی ہوئی تھی، ڈھول بجا تھا، جبکہ میں بس خاموش سی اپنی ساس کے ہمراہ چلتی جا رہی تھی۔ اندر آنے کے بعد بھی کچھ خاص رسمیں ہوئی تھیں اور پھر مجھے میرے شوہر کی کزن وغیرہ ان کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح آج کی رات میرے لیے بھی بہت معنی رکھتی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں خوف کے مارے سہمی ہوئی تھی۔ ابھی میں مزید خیالوں میں ڈوبتی، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں مزید سمٹ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر آ کر اب مجھ سے سلام کریں گے، لیکن اچانک ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے میری ساس چہرے پر سجائے مسکراہٹ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یقیناً تم اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن دیکھو، ہمارے خاندان میں ایک رسم ہے، شادی کی رات دلہن کے ساتھ ساس سسر ہوتے ہیں، شوہر نہیں آتا۔ یہ خاندانی رسم ہے۔ میرے شوہر نہیں ہیں مگر میں حیات ہوں۔ آج کی رات میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تمہارا شوہر صبح تمہارے پاس آئے گا اور پھر ساری زندگی تمہارے پاس ہی رہے گا، لیکن یہ رسم و رواج کے مطابق آپ کو آج سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اب جاؤ، کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو اور آرام کرو۔ ولیمے کی رات اپنے شوہر کے لیے تیار ہو جانا۔ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی رسم کہیں بھی نہیں سنی تھی، بلکہ اکثر میں نے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ ضرور سنے تھے کہ اگر خاندان میں سے کوئی عورت تمہیں شادی کی رات ایسا بولے کہ جا کر کپڑے تبدیل کر لو، اپنا سنگھار ہٹا دو، تب اس کی بات نہیں سننا۔ وہ رات تمہارے شوہر کی ہوگی، اس رات تمہیں سجے سنورے ہی رہنا ہوگا۔ جب تمہارا شوہر تم سے یہ بات بولے تب اپنا سنگھار ہٹا دینا۔ کچھ دیر تک میں اپنی ساس کو دیکھتی رہی تھی جو اب سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرے تمام ارمان ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں ان کی پشت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں جب کچھ دیر بعد اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو وہ بے اختیار پلٹ کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، جانتی ہوں تمہیں برا لگ رہا ہوگا، لیکن دیکھو، رسم کے مطابق تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ میں اس بار بھی کچھ نہیں بولی تھی، لیکن میرے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر پشت کیے لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں بیٹھی رہی تھی اور چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کر لینے کے بعد بھی میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ آج کے حوالے سے میں نے کئی خواب آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن میری ساس نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ میں کچھ بھی کہے بغیر ایک طرف لیٹ گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ دل کیا کہ امی کو فون کر کے سب بتا دوں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں پہلے ہی دن اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک میں انگاروں پر لوٹتی رہی تھی، لیکن ایک نہ ایک وقت بعد میری آنکھیں بند ہو ہی گئی تھیں۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔
میری سانس کافی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ پشت ان کی اب بھی میری طرف ہی تھی۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور غصے سے پیٹھ موڑ کر سو گئی تھی۔ اس بات سے انجان کہ صبح میرے لیے کتنی خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ رات دھیرے دھیرے گزر ہی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن کر میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں انسانوں کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہلکی ہلکی آوازیں بھی اب آ رہی تھیں۔ پہلے پہل میں سمجھی شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جب آوازیں بلند ہونے لگیں میری آنکھ بے اختیار کھل گئی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو کمرے میں محض میں نہیں تھی، بلکہ شادی میں آئے ہوئے تمام مہمان کھڑے ہوئے تھے، مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں بے اختیار بیٹھی تھی، برابر میں رکھا ہوا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اپنے سر پر پہن لیا تھا۔ میں کچھ کہتی جب اچانک میری خالہ ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہارا برا حشر کر دیں گے ہم۔ میرا حال اب واقعی خراب ہونے لگا تھا۔ میں نے بائیں جانب نظر گھمائی، میری ساس بے ہوش پڑی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر ان کے منہ پر گئی میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ حیات نہیں تھی بلکہ مر چکی تھی۔ میں نے اب پریشان نظروں سے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر جن سے کل میرا نکاح ہوا تھا وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ بنا کچھ بھی کہے انہوں نے اپنی ماں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور پھر کافی شدت سے دھاڑے تھے۔ کمرے سے 5 منٹ سے پہلے سب دفع ہو جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، میں دیکھ لوں گا اپنے معاملات۔ جب اچانک میری خالہ ساس چیخی چلائی کہ آپ نہیں دیکھ سکتے معاملات کو، آپ نے ہی سب برباد کر دیا ہے، آپ کی وجہ سے ہی آج میری بہن اس دوراہے پر آئی ہے، میں آپ کے خلاف کیس کروں گی، آپ نے میری بہن کو مار دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ہماری جائیداد ہڑپتی اور اب میری بہن کو موت کے منہ پہنچا دیا۔ میں آپ پر کیس لازمی کروں گی۔ جو اچانک میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے اور میری خالہ ساس کو دیکھتے ہوئے بولے، بلقیس تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ تم پر میں ایسا کیس کروں گا کہ تم ساری زندگی اس کیس سے نکلنے میں ہی لگا دو گی، لیکن تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی تم مجھے نہیں جانتی۔ میرے شوہر کی دھاڑ پر دھیرے دھیرے کمرہ خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں اب بھی بے یقینی سے ان کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اب موبائل فون نکال کر ایمبولینس بلا لی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، میں سب دیکھ لوں گا، اب بس آرام کریں۔ جبکہ میں اس شخص کی صورت حیران ہو کر دیکھ رہی تھی جس کی ماں مر چکی تھی، جس کا باپ نہیں تھا، جس کے بہن بھائی نہیں تھے، وہ بالکل اکیلا پڑ چکا تھا، مگر اتنا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ چند لمحے بعد ایمبولینس کے اہلکار کمرے میں آئے تھے اور میری ساس کو لے کر چلے گئے تھے۔ میرا شوہر اب میرے نزدیک آ گئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم آرام کر لو یا پھر ہاتھ منہ دھو کر باہر آ جاؤ، اب تدفین کا انتظام کرنا ہے، تو میں پورا دن ہی مصروف رہوں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے تمہاری رات بھی ضائع ہوگی۔ بس ایک وعدے کی وجہ سے میں رات نہیں تمہارے پاس آیا، مگر اب تم پریشان نہ ہو، میں زندگی بھر تمہیں خوشیاں دوں گا، تم بہت خوبصورت ہو، میری پہلی محبت ہو، بس اتنا یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرے نہیں تھے بلکہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ میرا حال بہت برا ہو رہا تھا۔
یہ کیسے انسان سے میں نے شادی کی تھی جو اپنی ماں کے مرنے پر بالکل بھی دکھ کی گہرائیوں میں نہیں گیا تھا، بلکہ میری تعریف کر رہا تھا، مجھ سے وعدے کر رہا تھا کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا، کہ میں ایسے شخص پر حیران ہونا ہی بنتا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ دلہن کے آتے ہی ساس دنیا سے چلی گئی۔ کتنے منحوس قدم تھے، آتے ساتھ ہی ساس کھا گئی۔ کئی لوگوں کے منہ سے میں نے سال بھر بعد بھی ایسی باتیں سنی تھی، اور میں تو پہلی رات بھی اپنی ساس سے دستبردار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تھا اور میں خاموشی سے واش روم چلی گئی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر میں نے سادہ لباس پہن لیا تھا، اب ماحول کے مطابق ہی ڈھلنا تھا۔ فون کر کے میں نے امی کو انتقال کی اطلاع بھی پہنچا دی تھی۔ یہ سن کر وہ بھی کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ آج کے ماحول کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے شوہر کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن ان کے رشتہ دار مجھے لازمی ایسے القابات سے نوازیں گے جو مجھے تکلیف دے گا۔ میں باہر آئی تو سب بیٹھے رو رہے تھے۔ میں بالکل خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ رونا مجھے بھی آ رہا تھا۔ رات میں نے بھی ان سے بہت عجیب سا برتاؤ کیا تھا۔ کاش میں ایسا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرتی، کاش میں ان سے باتیں کر لیتی۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ اگلی صبح ایسی قیامت آ جائے گی کہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ شادی کی پہلی صبح ہی اتنا بڑا حادثہ۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری امی اور بابا بھی آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا تھا، ورنہ مجھے ان سب سے ہی ڈر ہی لگ رہا تھا، کیونکہ ہر شخص مجھے خون اشام نظروں سے گھور رہا تھا۔ یقیناً سب شک کر رہے تھے میں اپنی ساس کو مارا ہے، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ میرے شوہر میرے ساتھ تھے۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ اطمینان کتنی جلدی ختم ہونے والا ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ وقت گزرا تھا اور تدفین کے تمام مراحل میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے ادا کر دیے تھے۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، تدفین ہو چکی تھی، مہمان چلے گئے تھے۔ اب کمرے میں ملازمین، میں اور میرے شوہر ہی بچے تھے۔ امی بابا بھی چلے گئے تھے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ وہ لوگ رک جائیں، مگر احسان نہیں ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے پہلے دن ہی بیٹی کے گھر میں رکیں گے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ ہمارے گھر میں بھی مہمان بیٹھے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، جبکہ میں نے اداس ہو کر انہیں رخصت کر دیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی میں کافی بے چین تھی۔ میں اب اپنے شوہر کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے میرے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ میں کچھ کہتی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تم شاید ناراض ہو، لیکن دیکھو دل چھوٹا نہیں کرو، میں مجبور ہوں، موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب اگر امی ایسے چلی گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ لمحے میں خاموش رہی تھی اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ اپنی خالہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے۔ آپ کی والدہ کا دنیا سے جانا مجھے بھی تکلیف دے رہا ہے، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سب لوگ مجھے بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے میں نے ہی آپ کی ماں کی کارروائی کا کوئی بھی حق چھین لیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کی ماں کا کوئی بھی حق میں بھلا کیوں چھینوں گی؟ میری بات سن کر میرے شوہر کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہتے اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دھڑا دھڑ پولیس اہلکار داخل ہوئے تھے۔ میرے شوہر فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی ہم لوگ کچھ کہتے اسی پل بلقیس خالہ داخل ہوئی تھی اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ میری بہن کی سوتن ہے۔ میری بہن نے اپنے شوہر کو قسم دی تھی کہ شادی کی رات تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے، بلکہ میں تمہاری بیوی کے ساتھ رات گزاروں گی، یعنی
تمہیں اس کے قریب بھی نہیں جانے دوں گی۔ اسی حسد میں اس نے میری بہن کو مار دیا۔ آپ سے اس کو گرفتار کرنے انسپکٹر صاحب، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ جبکہ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سوتن بیوی، یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میرے شوہر بولے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کس طرح کے الزام تم میرے بیوی پر لگا رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ جبکہ وہ بولی، بس بہت ہو چکا ہے، تم شادی کر رہے تھے، ہم نے کچھ نہیں بولا، لیکن تم نے میری بہن کو ختم کروا کر اچھا نہیں کیا۔ اب ہم مزید جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ تم کون ہو اور میری بہن کی؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سوتن ہو تم ان کی؟ وہ عورت تمہاری ساس نہیں، سوتن تھی، یعنی تمہارے شوہر کی پہلی بیوی۔ یہ گھر، جائیداد، کاروبار سب میری بہن کا تھا۔ تمہارے شوہر نے میری بہن کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے جھانسے میں پھنسایا، شادی کی اور پھر سب اپنے نام کر لیا۔ جب وہ تمہارے شوہر کی محبت میں ڈوب گئی تب اسے دنیا کے سہارے اکیلا چھوڑ دیا۔ تمہارے شوہر نے اسے ماں بنا کر پیش کیا تھا تاکہ تمہارے گھر والے رشتے سے انکار نہیں کر سکیں۔ تمہارے شوہر نے میری بہن کو تمہارے ہاتھوں مروایا ہے۔ گرفتار کر انسپکٹر صاحب، اس لڑکی کو بھی اور اس آدمی کو بھی۔ میں کیس کرتی ہوں اپنی بہن کے لیے۔ جبکہ میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل نوچ لیا ہو۔ میرے شوہر نے نہ جانے پولیس انسپکٹر سے کیا بات چیت کی تھی کہ وہ بلقیس کو ہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ کچھ میڈیکل کے حساب سے بات چیت کر رہے تھے، یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صاف ظاہر تھا کہ میری ساس یعنی میری سوتن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں نے بے اختیار اپنے شوہر کا گریبان تھام لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا مذاق ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے گھر والوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ ماں اور بیٹے کے اتنے مقدس رشتے کو بدنام کیوں کیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر سر جھکا کر بولے، ہاں میں نے اپنی بیوی کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن تم خود بتاؤ، وہ مجھ سے بڑی تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا، وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ اسی کے کہنے پر رات میں تمہارے قریب بھی نہیں آیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کل رات ہی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ میں تم دونوں کو برابر کے حقوق دینا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں جب سے تمہیں جانتا ہوں اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ تمہارے بابا کبھی بھی تمہاری شادی مجھ سے نہیں کرواتے۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا کہ میں شادی شدہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں بالکل پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ ایک طرف ان کی محبت مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن دوسری جانب جو دھوکہ انہوں نے مجھے سمیت اس عورت کو بھی دیا تھا، وہ اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا تھا۔ رات میں نے بہت مشکلوں سے گزاری تھی۔ یہ دونوں راتیں میرے لیے انگارے کی مانند تھیں۔ اگلی صبح کا سورج جیسے ہی آسمان پر طلوع ہوا تھا، میں اپنی اماں کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے ذہنی سکون چاہیے تھا، سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ ایک انسان ان کے گھر سے میری وجہ سے چلا گیا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ رہا تھا کہ اس عورت کا انتقال میری وجہ سے ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے میری وجہ سے رخصت ہوئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو میرے ساتھ نہیں بانٹ پائی تھی، میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی میرے شوہر کو مجھ سے چھینے تو میرا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ میں نے امی بابا کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ میرے ساتھ ہی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا تمہیں ٹھیک لگے گا ہم ویسا ہی کریں گے۔ تم کہو گی تو ہم تمہاری طلاق بھی کروا دیں گے، لیکن میں یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں بازی میں نہیں لے سکتی تھی۔
اس کے لیے مجھے وقت درکار تھا۔ وقت تو اور بھی تیزی سے گزرا تھا۔ پورے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ اس دوران میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے حساب سے ان کی بہن کا کیس رد ہو گیا تھا، اور جتنی جائیداد اور اثر و رسوخ میرے شوہر کے تھے تمام تر کام آ گئے تھے، اور وہ ہر کیس سے بری ہو گئے تھے۔ تقریباً مزید 1 ہفتے کے بعد وہ ہمارے گھر آ گئے۔ امی بابا سے انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی کہ جھوٹ بول کر رشتہ کیا ہے، مگر وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، میری غلطی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو تمہارے سامنے ماں بنا کر پیش کیا، لیکن میں تمہاری محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ ان کی باتیں میرے دل نہیں پھسلا رہی تھی۔ میرے دل و دماغ میں صرف ایک خیال تھا، جو انسان اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے وہ مجھے ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، ان کی تڑپ، ان کی محبت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اور جب مجھے مکمل طور پر اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس عورت کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے، تب ہی جا کر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ قبول کر لیا تھا، اور ایک دفعہ پھر رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ہم ولیمہ رکھ لیتے ہیں، مگر میں نے منع کر دیا تھا کہ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے، اور میں اتنی ظالم نہیں تھی کہ اس عورت کے مرتے ہی اپنی خوشیاں منانا شروع کر دیتی۔ میں نے پورے 6 مہینے بعد اپنا ولیمہ رکھا تھا۔ آج میری شادی کو پورے 5 سال ہو گئے ہیں۔ میرے ایک ہی بہت خوبصورت سا بیٹا بھی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش رہتی ہوں۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب بھی میں اس رات کا سوچتی ہوں تو میرا پورا وجود لرز جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن وہی نکالنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔